ابن فاضل صاحب لکھتے ہیں کہ نہیں معلوم یہ وطن عزیز میں سرکار کی طرف سے عوام کو مفت اشیاء دینے میں کیا حکمت ہوتی ہے، خاص طور پر جب مسلم لیگ کی حکومت آتی ہے۔ پہلے انہوں نے اربوں روپے کے لیپ ٹاپ تقسیم کیے اور اب آٹے پر زور ہے۔ نہیں معلوم اس طریقے سے اشیاء بانٹنے میں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ فاضل صاحب کہتے ہیں کہ لیپ ٹاپ سکیم کی بابت بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ جتنے کے لیپ ٹاپ درآمد کیے گئے اتنے میں لیپ ٹاپ بنانے کی فیکٹری لگا کر مقامی طور پر اتنے ہی لیپ ٹاپ بنائے جا سکتے تھے۔ فیکٹری بونس میں بچ جاتی جو بل واسطہ اور بلا واسطہ ہزاروں ہنرمندوں کے مستقل روزگار کا ذریعہ ہوتی، اور اب تک ہم اربوں کا زر مبادلہ بھی بچا چکے ہوتے۔ تقریباً 43 ارب روپے کا آٹا مفت دیا گیا، جس میں بد انتظامی کے باعث کئی جانیں بھی گئیں اور درجنوں لوگ زخمی بھی ہوئے۔ وطن عزیز میں تانا ثانی نے پہلے ہی جمہور کا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ اس پر مفت کی اشیاء کی فراہمی سے سستی پر مبنی یہ رویہ اب بڑھتے ہوئے لوٹ مار تک جا پہنچا ہے۔ جہاں بھی مفت اشیاء کی فراہمی کا اہتمام ہوتا ہے، لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ یہی وسائل لوگوں کو روزگار کے حصول کے قابل بنانے پر صرف کیے جائیں۔ کسی گھرانے کو 5,000 کا آٹا دینے کی بجائے اس کے کسی ایک فرد کو اسی رقم سے کوئی ہنر سکھا دیا جائے جس سے وہ مستقل کمانے کے قابل ہو سکے۔ اس حوالے سے ہمیں چین ہی سے سیکھ لینا چاہیے۔ چین کے صوبے سنجیانگ میں ٹماٹروں کے سوا کوئی خاص پیداوار نہیں ہوتی تھی۔ دور دراز واقع ہونے اور پہاڑوں میں گھرے ہونے کی وجہ سے ٹماٹر چین کے باقی علاقوں تک نہیں پہنچائے جا سکتے تھے۔ نتیجہ مقامی لوگوں کو ان کی محنت کا معقول معاوضہ نہیں ملتا تھا۔ سرکار نے اس علاقے میں دنیا کی سب سے بڑی ٹماٹر پروسیس کرنے کی فیکٹری لگا دی، جس کی استعداد 10,000 ٹن روزانہ ہے۔ اب نہ صرف یہ کہ سارے علاقے کے کسانوں کے ٹماٹر اس فیکٹری میں کھپ جاتے ہیں، بلکہ چین ہی نہیں دنیا بھر کو یہاں سے ٹماٹروں کی پیسٹ اور کیچپ درآمد کی جاتی ہے۔ سندھ کے علاقے بدین میں بھی ٹماٹروں کی پیداوار بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ ہم ان 43 ارب روپے سے جس سے آٹا بانٹا گیا 10واں حصہ خرچ کر کے اس علاقے میں ایسی ایک فیکٹری لگا دیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ نہ صرف پورے علاقے کے کاشتکار خوشحال ہو جاتے، کروڑوں کا زر مبادلہ جو ٹماٹروں کی پیوری اور خشک ٹماٹروں کی درآمد پر خرچ ہوتا ہے بچ جاتا، ہزاروں لوگوں کو روزگار الگ سے مل جاتا۔ ایسے ہی 20 دیگر منصوبہ جات ہیں جو اگر لگائے جائیں تو ہم اپنے زرعی اور معدنی خام مال کو جو کوڑیوں کے بھاؤ بیچتے ہیں پروسیس کر کے مہنگی بیش قدر اشیاء تیار کر سکتے۔ دکھاوے کے ڈنگ ٹپاؤ اقدامات کی بجائے ایسے ٹھوس منصوبہ جات سے مستقل بنیادوں پر خوشحالی لائی جا سکتی ہے، مگر شاید ہمارے نام نہاد آقاؤں کو بھیک مانگتے، ہاتھ جوڑتے، قطاروں میں لگے روتے بلکتے بے بس نفوس زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ آخر پر سلیم کوثر کا ایک شعر، تم بھلا کیا نئی دنیا کی بشارت دو گے، تم تو رستہ نہیں دیتے ہمیں چلنے کے لیے۔